اکثر سوچا جاتا ہے کہ ویران سڑک بس ایک خالی راستہ ہے اور خاموشی کا مطلب سکون، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج ہم دو ایسے سفروں کی کہانیاں سننے جا رہے ہیں جہاں رات کے اندھیرے اور ویرانی میں کچھ ایسی چیزیں بیدار ہوئیں جن کا سامنا شاید کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیے۔ یہی وہ احساس ہے جو ان کہانیوں کی بنیاد ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کی آپ بیتیاں ہیں جنہوں نے رات کے سفر میں کچھ ایسا دیکھا جس نے انہیں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو چلیے پہلی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی فیملی کی جو بہت خوشی خوشی چھٹیاں منانے نکلی تھی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا یہ سفر ایک نا ختم ہونے والے ڈراؤنے خواب میں بدلنے والا ہے۔ دیکھیے، پلان بالکل سمپل اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ بچے، پہاڑ، برف، خوب ساری تصویریں، ذہن میں ایک مکمل تصویر بنی ہوئی تھی۔ لاہور سے نکلے، اسلام آباد میں ایک رات رشتہ داروں کے ہاں رکے اور پھر اگلے دن ناران کے لیے روانہ ہونا تھا۔ سب کچھ پرفیکٹ لگ رہا تھا، لیکن ہوا یہ کہ رشتہ داروں سے ملتے ملاتے انہیں دیر ہو گئی اور انہوں نے ناران کے لیے شام میں نکلنے کا فیصلہ کیا۔ بس یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ایک عام سے سفر کو ایک خوفناک آزمائش میں بدل دیا، ایک ایسی غلطی جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا۔ جیسے جیسے وہ بالاکوٹ سے آگے بڑھے نا، ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ گاڑیاں کم ہوتی گئیں، سڑک سنسان ہوتی گئی، اور اندھیرا جیسے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ سوچ کے دیکھیے، ایک طرف گہری کھائی اور دوسری طرف اونچے سیاہ پہاڑ، خاموشی تھی۔ اور پھر اچانک خاموشی ٹوٹی۔ پیچھے بیٹھی بہن کی ایک زوردار، دل دہلا دینے والی چیخ گونجی۔ شوہر نے گھبرا کر فوراً بریک لگائی، گاڑی گھوم کر سڑک کے بیچوں بیچ رک گئی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب وہ ٹائر بدل رہے تھے تو گاڑی پر دستک کی آوازیں آنے لگی، جبکہ باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ خوف اس وقت اور بڑھ گیا جب بہن، جو پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، اچانک گاڑی سے نکلی اور اندھیرے جنگل کی طرف بھاگنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے، جیسے کوئی اور قوت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ خیر، جب اس کا شوہر اسے مشکل سے جنگل سے واپس لایا تو وہ ایک بالکل بدلی ہوئی انسان تھی۔ وہ بہن نہیں تھی جو ان کے ساتھ سفر پر نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب، ایک غیر انسانی سی چمک تھی، اور اس کے رویے میں ایسی وحشت تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ بار بار ٹائر میں ہوا بھرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح وہ ناران پہنچے، اور وہاں انہیں ایک پرانا سا ہوٹل نظر آیا۔ اس کی وہ مدھم سی روشنی اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ اندھیرے کی ایک اور شکل میں داخل ہو رہے ہیں۔ رات کی کسی پہر جب راوی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنی بہن کو بیلکنی میں کھڑے دیکھا، بالکل ساکت۔ ان کی آنکھیں وہ ان کی نہیں لگ رہی تھیں۔ اور پھر دہشت کی انتہا ہو گئی جب ہوٹل کا عملہ انہیں بتانے آیا کہ وہ لڑکی کچن میں ہے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک دیگچی سے کچا گوشت کھا رہی تھی۔ اگلی صبح ایک مقامی عامل کو بلایا گیا، اور اس نے جو بتایا اس سے سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بچپن سے ایک مخلوق اس کے ساتھ ہے، اور ان ویران جگہوں نے، اس ماحول نے اسے جگا دیا ہے، اسے ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ اس نے فوراً انہیں وہاں سے نکل جانے کو کہا۔ لیکن ناران سے واپسی کے بعد بھی یہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ گھر پہنچ کر بھی انہیں کمروں میں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا، عجیب و غریب آوازیں آتیں، ایسا لگتا تھا جیسے وہ تاریکی ان کے ساتھ ہی ان کے گھر تک آ گئی ہے۔ تو یہ تھی پہلی کہانی۔ اس کا خوف ابھی ذہن میں تازہ ہی ہے، لیکن اب ہم بڑھتے ہیں دوسری کہانی کی طرف۔ ایک اور فیملی، ایک اور سفر، ایک اور سڑک، اور ویسی ہی دہشت۔ مگر یہاں خوف ایک بالکل الگ اور شاید زیادہ ذاتی شکل میں سامنے آتا ہے۔ یہ واقعہ ہے دسمبر کے آخر کا۔ پنجاب میں اس وقت دھند اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ ایک فیملی جی ٹی روڈ پر سفر کر رہی تھی، اور دھند اتنی شدید تھی کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی بھی جیسے کسی دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہو، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کھاریاں کراس کرنے کے بعد اچانک انہیں سڑک کے کنارے ایک اے پی وی گاڑی کھڑی نظر آئی۔ لائٹس بند، اندر کوئی حرکت نہیں، بالکل عجیب لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اسے وقت سے باہر لا کر وہاں کھڑا کر دیا ہو۔
اب شوہر نے خطرے کے باوجود گاڑی روک کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسے قریب ہی ایک پرانے مزار سے کچھ روشنی اور آوازیں آتی دکھائی دیں۔ جب وہ قریب گیا تو دیکھا کہ چند لوگ ایک لڑکی کے گرد جمع ہیں، اور وہ لڑکی عجیب طرح سے ہنس اور چیخ رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس لڑکی نے ہنستے ہوئے سیدھا اس کی طرف دیکھا اور بالکل صاف آواز میں اس کی ماں کا نام لیا۔ امیجن کیجئے اس شخص کے قدم وہیں جم گئے ہوں گے۔ وہ فوراً خوف زدہ ہو کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، انجن نے ایک جھٹکا کھایا اور بند ہو گیا۔ گاڑی کی بیلٹ ٹوٹ چکی تھی۔ اب وہ اسی ویران جگہ پر اس دھند میں پھنس چکی تھی، اور ٹھیک اسی وقت اسے دھند میں سے بچوں کے کھیلنے اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ بہت ہی عجیب تھا، کیونکہ اس کے اپنے بچے تو گاڑی میں سو رہے تھے۔ پھر بھی یہ آواز اسے ایک بار پھر گاڑی سے باہر کھینچ لائی۔ جب وہ آواز کی طرف بڑھا تو اس نے دھند میں سے ایک فیملی کو نکلتے دیکھا، ایک عورت، 2 بچے اور ایک مرد۔ لیکن ہر چیز میں ایک خوفناک مماثلت تھی۔ عورت کی شال بالکل ویسی تھی جیسی اس کی بیوی نے پہنی تھی، بچوں کے کپڑے وہ بھی بالکل سیم تھے، یہاں تک کہ اس آدمی کے ہاتھ میں جو ٹارچ تھی وہ بھی ویسی ہی تھی۔ اور پھر اس نے اس آدمی کا چہرہ دیکھا، اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ آدمی میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا یا ہوش سنبھالتا، اس کا ہمزاد اس کی گاڑی کی طرف بڑھا اور ایک ہاتھ زور سے ونڈ شیلڈ پر آ لگا۔ یہ اس کا اپنا چہرہ تھا، لیکن آنکھیں بالکل خالی تھیں، جیسے ان میں کوئی روح، کوئی زندگی ہی نہ ہو۔ تو ان دونوں کہانیوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں خبردار کرنے کے لیے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ جگہیں اور کچھ وقت سفر کے لیے محفوظ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ اگلی بار جب کسی ویران سڑک پر رات کے وقت سفر کرنے کا خیال آئے تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ہر خاموشی کا مطلب سکون نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اس خاموشی کے پیچھے کوئی جاگ رہا ہوتا ہے اور انتظار کر رہا ہوتا ہے۔